خبروں کے آغاز میں بات کریں گے پنجاب اسمبلی کے 9 منتخب اراکین نے حلف اٹھا لیا۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی سبطین خان نے 9 منتخب اراکین کو مبارکباد دی۔ 313 9 منتخب اراکین اسمبلی نے حلف اٹھایا۔ مسلم لیگ نون اور اتحادی جماعتوں کے 215 اراکین نے حلف اٹھایا۔ پنجاب اسمبلی کے اسپیکر اور ڈیپٹی اسپیکر کا انتخاب کل ہوگا۔ اسپیکر اور ڈیپٹی اسپیکر کا انتخاب خفیہ رائے شماری سے ہوگا۔ کہ میں خلوص نیت سے پاکستان کا حامی اور وفادار رہوں گا کہ بحیثیت رکن پنجاب اسمبلی اپنے فرائض و کارہائے منصبی ایمانداری اور اپنی انتہائی صلاحیت اور وفاداری کے ساتھ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور، قانون اور اسمبلی کے قواعد کے مطابق اور ہمیشہ پاکستان کی خود مختاری، سالمیت، استحکام، یکجہتی اور خوشحالی کی خاطر انجام دوں گا کہ میں اسلامی نظریہ کو برقرار رکھنے کے لیے کوشاں رہوں گا جو پاکستان، قیام پاکستان کی بنیاد ہے، اور یہ کہ میں اسلامی جمہوریہ پاکستان دستور کو برقرار رکھوں گا اور اس کا تحفظ اور دفاع کروں گا۔ اللہ تعالی میری مدد اور رہنمائی فرمائے، آمین۔ آپ سب کو مبارک۔ جنگ میں رمضان سے قبل ہی اشیاء خورنوش مہنگی، چینی کی قیمت 7 روپے فی کلو بڑھ گئی۔ جنگ میں رمضان المبارک کی آمد سے قبل خورنوش اشیاء کی قیمتوں میں مزید اضافہ۔ شوگر ملز کی طرف سے ریٹ بڑھانے پر دکانداروں نے بھی اشیاء کی قیمتیں بڑھا دیں۔ چینی کی تھوک مارکیٹ میں قیمت میں 7 روپے فی کلو کا اضافہ ہو گیا۔ بازار میں فی کلو چینی 133 روپے سے بڑھ کر 140 روپے فی کلو تک پہنچ گئی۔ شوگر ملز کی جانب سے ایکس مل کی قیمت میں 400 روپے اضافہ کرتے ہوئے 100 کلو گرام بیگ کی قیمت 13,770 روپے کر دی گئی۔ پہلے چینی بہت مہنگی تھی، تو اس طرح بڑھنے سے آگے ماہ رمضان آ رہا ہے، 15 دن کے بعد ماہ رمضان ہے، تو عام آدمی نہیں پرچیز کر سکے گا چینی کو اتنی مہنگی کو۔ پہلے تقریباً ہم 150 روپے خرید رہے ہیں، تو آگے جانے 15 دن اور کتنی مزید مہنگی ہو جائے گی۔ حکومت کو چاہیے اس پر توجہ دے، رمضان سے اور ریٹ کم رکھے، جتنا کم سے ریلیف ملنا چاہیے عوام کو۔ قیمتوں میں اضافے کے باعث متوسط طبقے پر مالی دباؤ مزید بڑھ گیا۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ حکومت اشیاء کی قیمتوں پر قابو پانے میں ناکام ہو گئی۔ دکاندار منمانی قیمتوں پر اشیاء فروخت کر رہے ہیں۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ پرائس کنٹرول مجسٹریٹس بھی کارکردگی دکھانے میں ناکام ہیں۔ شہریوں نے انتظامیہ سے اشیاء کی قیمتوں پر قابو پانے کے لیے اقدامات کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ کیمرامین عظیم احمد کے ساتھ اویس خان، شریف 41 جنگ۔ رمضان سے قبل شہریوں کو ریلیف دینے کے لیے حکومت کا احسن اقدام، توبہ کے 1,29,000 سے زائد مستحق خاندانوں میں راشن تقسیم کیا جائے گا۔ اوبر ٹیکسنگ میں رمضان المبارک کے موقع پر شہریوں کو سبسڈی دی جائے گی۔ ضلع میں 1,29,000 سے زائد رجسٹرڈ خاندانوں کو راشن دیا جائے گا۔ ضلع انتظامیہ راشن کی تقسیم کے لیے پٹوایوں کی خدمات حاصل کرے گی۔ ڈپٹی کمشنر محمد نعیم کا کہنا تھا کہ ضلع میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے رجسٹرڈ خاندانوں کو سبسڈی دی جائے گی۔ راشن بیگ میں 10 کلو آٹے کا تھیلا، 2 کلو چینی، 2 کلو بیسن، 2 کلو گھی اور 2 کلو چاول ہوں گے۔ ضلع میں 5 مارچ سے راشن کی تقسیم کا عمل شروع ہو جائے گا۔ اس رمضان مبارک میں ایک سبسڈی دی جا رہی ہے، اور اس میں جو اسپیشلی ہمارا جو ٹارگیٹڈ گروپ ہے وہ بینیفیشریز، وہ گھرانے ہیں جو کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت رجسٹرڈ ہیں، اور جو بلو دا پاورٹی لائن، غربت کی لکیر کے نیچے زندگی اپنی گزار رہے ہیں، اور ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے جی، اور ان کو ایک سبسڈی پرووائڈ کی جا رہی ہے۔ اسسٹنٹ کمشنر اور اسسٹنٹ ڈائریکٹر لوکل گورنمنٹ براہ راست راشن تقسیم کی مانیٹرنگ کریں گے۔ کیمرہ مین راشد انوار کے ساتھ مبشر حسن نقوی، سٹی 41 توبہ ٹیکسنگ۔ فیصل آباد میں ایل پی جی سلنڈرز کی غیر قانونی دکانوں کی بھرمار، ایل پی جی کی غیر قانونی ریفلنگ کا دھندا جاری، غیر معیاری سلنڈرز بنیادی قواعد و ضوابط بھی نظر انداز۔
گیس سلنڈرز پھٹنے کے واقعات اور خطرناک حادثات سے بھی مافیا نے سبق نہ سیکھا. سلنڈر کی ری فلنگ کا غیر قانونی کاروبار پورے فیصل آباد میں پھیلا ہوا ہے. ایل پی جی کی غیر قانونی ری فلنگ کا دھندا دھڑلے سے جاری. غیر معیاری سلنڈر بنیادی قواعد و ضوابط بھی نظر انداز. ضلعی انتظامیہ نے بھی کارروائی کی بجائے چپ سادھ لی. شہری کہتے ہیں کوئی پوچھنے والا نہیں. ایل پی جی ری فلنگ کا انتہائی خطرناک کام بغیر حفاظت دبیر انجام دیا جا رہا ہے. سلنڈر جو ہے یہ بالکل نکارہ اور پرانے ہوتے ہیں، زنگ آلود ہوتے ہیں. اس کی وجہ سے یہ حادثے کا باعث بنتے ہیں کہ ان کو ختم کیا جائے. یہ ویسے ناجائز کام ہے اور یہ شہر سے آبادی سے اس کو نکالا جائے. حکومت کو اس کی طرف توجہ دی جائے اور یہ آئے دن کبھی کسی جگہ پہ دھماکہ ہوتا ہے اور کبھی کسی جگہ پہ خدا رہا اس کو ذرا کنٹرول کیا جائے. خاص طور پر فیصل آباد کی ایڈمنسٹریشن کو ایکٹیولی ایکشن لینا چاہیے اور اسٹرکٹ ایکشن لینا چاہیے تاکہ کوئی مزید حادثہ نہ ہو سکے. غیر قانونی ری فلنگ کی وجہ سے متعدد بار جانی اور مالی نقصان ہو چکا. ضلعی انتظامیہ کی ناک کے نیچے خطرناک کام متعلقہ اداروں کی کارکردگی کا منہ چڑھا رہا ہے. کیمرہ ٹیم اور ساتھی رپورٹر فلزا لیاقت کے ساتھ محمد علی نارو، سٹی 41 فیصل آباد. فیصل آباد میں ایل پی جی مافیا بڑا خطرہ بننے لگا. 90% پر دکانوں پر گیس کی غیر قانونی ری فلنگ. شہر کو حادثات سے محفوظ بنانے کے لیے ایسوسی ایشن کے عہدیداران اور ضلعی انتظامیہ نے سر جوڑ لیے. فیصل آباد میں ایل پی جی کے غیر قانونی کاروبار نے خطرے کی گھنٹی بجا دی. شہر میں 553 دکانوں میں سے 90% پر گیس کی غیر قانونی ری فلنگ. چیئرمین ایل پی جی ایسوسی ایشن پاکستان عرفان کھوکر کی شہر کو حادثات سے محفوظ بنانے کے لیے ڈپٹی کمشنر سے ملاقات. عرفان کھوکر کا کہنا تھا کہ غیر قانونی کاروبار کے خاتمے کے لیے ضلعی انتظامیہ کے ساتھ کھڑے ہیں. ایل پی جی کا کاروبار اور یہاں پہ سیف سٹیز کے تعلق سے آج جو میٹنگ تھی بالکل ہم ڈی سی آفس کے کمپلیٹلی ساتھ ہے. جو ڈی سی آفس کے ایس او پی بنے ہوئے ہوٹل، تندور، سکول، بیسمنٹ کے پاس کوئی دکان ہوگی آج سے اس کے خلاف نمبر 1 کریک ڈاؤن ہوگا. اور 2021 کے بعد جو دکان بھی کاروبار ایس او پی کے مطابق کاروبار کرنا چاہے گی وہ اس کو اجازت لینا لازمی ہوگی. ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ہیڈ کوارٹر کی زیر صدارت ایل پی جی کے مسائل پر اہم اجلاس. چیئرمین عرفان کھوکر نے محفوظ فیصل آباد کے لیے مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی. انتظامیہ نے شہر بھر میں مساجد، اسکول، کالجز اور ہوٹلز کے اطراف موجود تمام دکانیں 10 روز میں ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا. جو نیا شاپ بندہ بناتا ہے اس کے لیے ہم ایک طریقہ کار وضع کر رہے ہیں کہ وہ سول ڈیفینس کی ٹریننگ حاصل کرے. ایک جو ایس او پی 2021 ہم نے اس کو بنایا ہوا ہے اس کو امپلیمنٹ کرے اور ڈی سی آفس اپنی دکان بنانے سے پہلے ایک اجازت نامہ لے تاکہ محکمہ سول ڈیفینس کو بھی پتہ چلے کہ یہ کس جگہ بندہ دکان بنانا چاہ رہا ہے ادھر سوٹیبل بھی ہے یا نہیں. ضلع بھر میں ایل پی جی ڈسٹریبیوشن شاپس کے لیے ڈی سی آفس سے این او سی حاصل کرنا لازمی قرار. ایل پی جی ایسوسی ایشن نے غیر قانونی دکانوں کے خلاف ضلعی انتظامیہ کے ساتھ مل کر کارروائیوں کا اعلان کیا. کیمرہ مین محمد عثمان کے ساتھ وقاص احمد بیگ، سٹی 41 فیصل آباد. سنگین معاشی صورتحال، مہنگی بجلی، گیس، صنعتی سیکٹر کو لے ڈوبی. فیصل آباد میں امبرائڈری سیکٹر کے مزید 10 یونٹس کو تالے لگ گئے. ابتر ملکی معاشی حالات، پیداواری لاگت میں اضافہ، گیس اور بجلی کے بھاری بلوں نے انڈسٹری کی کمر توڑ دی. چلتے کاروبار ٹھپ ہونے لگے. صدر آل پاکستان امبرائڈری مشین ایسوسی ایشن رانا عبدالغفور کہتے ہیں صنعتی شہر میں امبرائڈری سیکٹر سکڑ کر رہ گیا ہے. مزید 10 یونٹس کو تالے لگ گئے. جڑامولہ روڈ پر 6، غلام محمد آباد میں 4 یونٹس بند ہوئے. 82 روپے سے اباب ہمیں بجلی کا یونٹ پڑتا ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جو یونٹ کے بند ہونے کی جو ہے نا اصل وجوہات ہیں. گیس مہنگی ہے، بجلی بہت زیادہ مہنگی ہے، ساتھ پیٹرول بھی یہ لوگ مہنگے کر رہے ہیں. صنعتکار کہتے ہیں ملکی معاشی حالات میں بہتری نہ آئی تو بڑے پیمانے پر بے روزگاری کا نیا سیلاب آئے گا. پچھلے دن ایک تھوڑی سی امید ہوئی تھی کہ آئی ایم ایف کے ساتھ ان کے چل رہے ہیں مذاکرات کے ٹیکسٹائل کو جو ہے وہ بجلی کم ریٹ پہ، رعایتی ریٹ پہ دی جائے گی، لیکن وہ بھی انکار ہو گیا. توانائی کی بلند قیمتوں کے باعث بڑے پیمانے پر انڈسٹری بند ہونے کا خدشہ. 81 روپے فی یونٹ بجلی نے صنعتوں کو تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا. سیزن ہونے کے باوجود یونٹس کا بند ہونا لمحہ فکریہ ہے. کیمرامین شاہزیب کے ساتھ شراز بٹ، سٹی 41 فیصل آباد. فیسکو کا نئے گریڈ اسٹیشن کی تعمیر کے لیے اہم فیصلہ. بورڈ آف ڈائریکٹرز نے نئے منصوبہ جات کے لیے بجٹ کی منظوری دے دی. نئے گریڈ اسٹیشن کی تعمیر کے لیے اہم فیصلہ. بورڈ آف ڈائریکٹرز نے نئے منصوبہ جات کے لیے بجٹ کی منظوری دے دی. شعبہ فنانس کو نئے گریڈ اسٹیشن فیڈر سمیت دیگر منصوبہ جات کے لیے 80 کروڑ روپے مختص کرنے کی ہدایت. نئے بجٹ سے ریجن بھر میں بجلی منصوبوں کی تعمیرات کا کام ہوگا. فیسکو حکام کا کہنا ہے کہ نئے بجلی منصوبوں سے صارفین کو سہولت ملے گی. صارفین کی تعداد کے مطابق سسٹم کی اپ گریڈیشن کی جا رہی ہے. فیسکو نے 6 آپریشن سرکلز کو 28,116 سنگل فیز میٹرز جاری کر دیے. میٹرز 31 دسمبر 2023 تک کے ادا شدہ ڈیمانڈ نوٹسز پر لگائے جائیں گے. ڈائریکٹر مٹیریل مینجمنٹ سید احمد علی شاہ نے تحریری مراسلہ جاری کر دیا. فیسکو فرسٹ سرکل کو 10,481 سنگل فیز میٹر جاری. سیکنڈ سرکل کو 6,496 میٹر دے دیے گئے. جنگ سرکل کو 2,368 میٹر دیے گئے. صوبہ ٹیکسنگ سرکل کو 2,450 میٹر جاری کیے گئے ہیں. تمام سرکلز کو آئندہ ایک ہفتے میں زیر التواء درخواستوں پر میٹرز لگانے کی ہدایت. فیسکو حکام کے مطابق سستی برتنے پر متعلقہ سٹاف کے خلاف سخت کارروائی ہوگی.
फेस्को अफसरान की फ्री सप्लाई की सहूलत का मामला। फेस्को अफसरान की फ्री सप्लाई की सहूलत आर्जी तौर पर बहाल। 17 से 20 तक के अफसरान की फ्री सप्लाई की सहूलत बंद की गई थी। फेस्को अफसरान के बिजली बिलों में फ्री यूनिट शामिल कर दिए गए। हुकाम के मुताबिक अदालती हुक्म पर PITC की हिदायत के तहत फ्री सप्लाई की सहूलत बहाल की गई। डेप्यूटी हेल्थ जड़ावाला डॉक्टर अली मोहम्मद को मुअत्तल कर दिया गया। डॉक्टर शहजाद राना को डेप्यूटी हेल्थ जड़ावाला तैनात कर दिया गया। सेक्रेटरी हेल्थ ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। डेप्यूटी हेल्थ जड़ावाला डॉक्टर अली मोहम्मद मुअत्तल कर दिए गए। डॉक्टर शहजाद राना को डेप्यूटी हेल्थ जड़ावाला तैनात किया गया है। सेक्रेटरी हेल्थ पंजाब ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। और नाज़रीन, खसारे में घिरे इदारे के अफसरान का शाही रवैया। PHA हुकाम की नाअहली माली मुश्किलात में इजाफा करने लगी। खसारे में घिरे इदारों के अफसरान का शाही रवैया। फैसलाबाद में पार्क्स एंड हार्टिकल्चर हुकाम की अदम तवज्जो इदारे के माली नुकसान का बायस बनने लगी। ग्रीन बेल्ट, छोटे पार्कों समेत दीगर ग्रीन एरिया को पानी लगाना मुश्किल हो गया। करोड़ों रुपए मालियत की गाड़ियां खुले आसमान तले कबाड़ होने लगी। बाकी दिना के बाहर PHA की महीनों से खड़ी गाड़ियां नाकारा हो गई। हुकाम खराब होने वाली गाड़ियों को मुरम्मत कराना भी भूल गए। खराब गाड़ियों में लैंड स्कीपिंग में इस्तेमाल होने वाले ट्रैक्टर, 2 वाटर टैंक और ग्रीन वेस्ट को ठिकाने लगाने में मददगार ट्रैक्टर ट्राली शामिल है। PHA हुकाम ने माली खसारा बताकर पार्कों की कैंटीन्स, ग्रीन बेल्ट्स को ठेके पर देने का अमल शुरू कर रखा है। करोड़ों मालियत की गाड़ियां कबाड़ की नजर कर दी गई, जो अफसरान की कारकर्दगी पर सवाल उठा रहे हैं। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ वक्कास अहमद, बेग सिटी 41, फैसलाबाद। और शनियोट में पीर हुमायूं रोड मसाइल का गढ़ बन गया। सड़क टूट फूट का शिकार। गली मोहल्ले सीवरेज के गंदे पानी में डूब गए। चिनियोट में पीर हुमायूं रोड इंतजामिया की अदम तवज्जो का शिकार। बोसीदा सेवरेज पाइपलाइन की वजह से मकीन मसाइल से दो चार हो गए। गली मोहल्ले गंदे पानी के जोहड़ बन गए। कचरे के बने ढेर ताफुन फैलाने लगे। राहगीर गंदे पानी से गुजरकर घरों पर जाने पर मजबूर। म्युनिसिपल इंतजामिया ने काम की बजाय नींद की चादर ओढ़ ली। अहले इलाका कहते हैं यहाँ कोई सफाई वाला नहीं आता। अगर कोई गलती से आए भी तो कचरा निकाल कर रोड पर फेंक देते हैं। नमाजियों को गंदे पानी से गुजर कर मस्जिद जाना पड़ता है। कितनी बार MNA आए हैं यहाँ पर, यही मतलब कि सिलसिला चल रहा है। कोई भी जब भी आते कोई ठीक नहीं करवाता है, वोट लेकर चले जाते हैं। क्या कुछ सफाई वाला नहीं आता? नहीं, कोई नहीं आता जी। काफी महीने हो गए, आया ही नहीं है। ये इधर से बाहर से निकाल कर इधर बाहर फेंक देते हैं, बस आते हैं, बस कभी कभी आते हैं। 2-2 महीने 3-3 महीने नहीं आते जी। अहले इलाका का कहना था कि अपनी मदद आपके तहत सफाई का काम करते हैं। इंतजामिया का कोई फर्द यहाँ नहीं आता। इंतजामिया से मुतालबा है कि निकासी आपका मौसर इंतजाम किया जाए। पहले तो इधर भी कचरा पड़ा हुआ था, हमने अपनी मदद ये डंडे वगैरह लगा के यहाँ की सफाई की। अब इधर शुरू हो गया। तो अभी ये सुबह एक लड़का आया, ठीक है ना, उसने अच्छी तरह सफाई नहीं की और गंद सारा रोड पे फेंक कर चला गया। इधर कोई भी नहीं आता। अहले इलाका ने इंतजामिया से पीर हुमायूं रोड को असर नो तामीर करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन अली जेब चौहान के साथ कुमैल हैदर, सिटी 41 चिनियोट।